جائے گا. پھر کہے گا اللہ بس. اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے دے دیا جو تو نے مانگا، جو میں نے یاد کروایا، سب کچھ دے دیا. وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، اور 10 دنیا کے برابر. پوری کائنات کی زمین، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال اور جنوب ہے، اور ایک ایک بلشت کے لیے لڑنے والوں، 4 انچ زمین کے لیے قتل و غارت اور رشتہ داریاں اور تعلقات کو توڑنے والوں، اندھیرے میں ہم صرف ایک ایک بلشت کے جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، سال ہاں سال بیت جاتے ہیں، تعلقات توڑے ہوئے، رشتہ دار ہے، کزن ہے، برادری ہے، زمین کی محبت. اللہ فرمائیں گے جا پوری 10 دنیا کے برابر. کتنی دنیا ہے؟ اس جیسی 10 دنیا ہو، 10. یہ اس بندے کو جنت مل گئی. اللہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے وہ جنت دی تھی. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ربی آتیتنی ما لم تؤتی احدا من خلقک. بڑا خوش ہو، بڑا خوش ہو. اللہ آج تو نے مجھے وہ دے دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا. وہ کہے گا اتنی جنت تو میرے سے میں آئی ہے، اتنی کسی کو ملی نہیں. حالانکہ یہ سب سے آخری جنتی ہے، سب سے کم درجے والا جنتی ہے. اور وہ جو بغیر حساب کے جنت کی فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے، جو بغیر حساب کے، جن کی فلائٹیں جہنم کے اوپر سے سیدھی گزر گئی تھی اور انہوں نے جا کے جنت میں جا کے لینڈ کیا ہے، ان کی فلائٹیں جنت میں اتری تھی، ان کو کیا ملا ہوگا؟ ان کو کیسے حسین منظر ملے ہوں گے؟ یہ تو کم درجے والا جنتی ہے جس کو 10 دنیا کے برابر، 10 دنیا کے، اتنی جنت ملی ہے. اور اس جنت کو بنایا کیسے گیا ہوگا؟ یہ جو 10 دنیا کے برابر جنت ہے، لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من الذھب. یہ جنت بنی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی لگتی تھی، اس کے بعد 1 اینٹ سونے کی لگتی تھی. اس کے محلات، اس کے بنگلے، اس میں جو چنائی تھی، اس میں جو عمارتیں بنی ہیں، لبنۃ من فضہ و لبنۃ من ذھب. 1 اینٹ چاندی کی لگاتے جا رہے تھے اور 1 اینٹ سونے کی. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور گارا کستوری کا ہوگا، کستوری کا، تولوں کے حساب سے ملنے والی، تولوں کے حساب سے مہنگی ترین گارا جو ہوگا وہ کستوری کا ہوگا. کستوری سے اس کا گارا بنا ہوا ہے. اور چپس کیسی ہوگی، فرش کیسا ہوگا؟ چپس سنگ مرمر کا پتھر نہیں ہوگا. فرش کیسا ہوگا؟ فرش ہیرے اور جواہر کے ساتھ چپس تیار کر کے اس کی جنت کو بنایا گیا ہوگا. دنیا کی خاطر آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. یہ جنت ہے کہ اس کی جو چپس ہے وہ ہیرے، جواہر، زمرجد، یاقوت، مرجان، ان سے اس کی چپس تیار ہوئی ہوگی. اور اس کا ایک ایک خیمہ، ایک ایک، اللہ، ایک ایک خیمہ 60 میل کی طوالت میں ہوگا، 60 میل چوڑائی، 60 میل، 7 میل. اندازہ کریں آپ 60 میل کہاں تک جاتا. ایک خیمہ ہوگا اور وہ ایک موتی کا بنا ہوگا، صرف ایک موتی، 60 میل کا. 60 میل مطول، طویل اور عریض
خیمہ اس کا وہ ایک ہی موتی سے بنا ہوگا، وہ موتی کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وہ موتی ہے، ہم سوچ سکتے ہیں؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کون سوچ سکتا ہے؟ کون سا دل اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کون سی آنکھ اس کی تصویر کشی کر سکتی ہے؟ کون سے کان سن سکتے ہیں کہ ایک موتی کا اتنا بڑا خیمہ ہوگا؟ اس خیمے میں اس جنتی کی بیویاں ہوں گی، اس کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی، ہر کونے میں اس کی بیویاں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور یہ اپنے پورے اس خیمے میں گھومے گا، چکر لگائے گا، شاہانہ انداز میں اس کو دیکھے گا. اور اس کی جنت میں ایک اس کا جو محل ہوگا نا، ایک وہ اتنا بڑا محل ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے لے کر جتنا ملک شام کا فاصلہ، یمن سے لے کر شام تک کا فاصلہ، اس کا ایک محل ہو، ایک محل ہو. اس محل کے اندر اس کے 80,000 خادم ہوں گے، 80,000 اس کے نوکر ہوں گے، نوکر اس کی خدمت کرنے والے، طرح طرح کی ڈشیں اس کے سامنے پیش کرنے والے، طرح طرح کے مشروبات پیش کرنے والے، طرح طرح کے پھل پیش کرنے والے. 80,000 خادم ہوں گے، اور اس جنتی کو 72 بیویاں ملیں گی، جنت کی حوریں ہوں گی. وہ دنیا کی بیویاں اس کے علاوہ ہیں. دنیا میں کسی کی ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، وہ بیویاں علیحدہ ہیں. صرف جنت کی حوریں جو اس کو ملیں گی، وہ 72 ازواج اور حوریں اللہ رب العزت عطا کریں گے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. یہ حوریں 72 حوریں اللہ اس کو عطا کرے. اپنے بنگلے میں بیٹھا ہے، ایک بیوی نے آگ پایا ہے، چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھے گا، ہکا بکا رہ جائے، حواس کھو بیٹھے. اتنا حسین اور اتنا حسن اور اتنا جمال، دنیا کی مسافت کے لحاظ سے 40 سال تک اس کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا. وہ کہے گی کہ تجھے مجھ سے کوئی رغبت نہیں، میں تیرے لیے پیدا ہوئی ہوں. یہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں. اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا، اس کا چہرہ شیشے کی طرح، آئینے کی طرح ایسے روشن ہوگا کہ اس جنتی کو اپنا چہرہ اس کے چہرے میں دکھائی دے گا. ہکا بکا رہ گیا. یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے. پھر دوسری بیوی آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر چوتھی. 72 بیویاں صرف حوریں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کأن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. اتنی بڑی جنت، یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے ادنا درجے کا جنتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو تاج پہنایا جائے گا نا، تاج، اگر اس کا ایک ہیرا صرف
دنیا میں دکھا دیا جائے پوری دنیا ایسی روشن ہو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی، ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ادنا درجے کا جنتی ہے جس کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے. اور اس کی بیوی، آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے، اگر وہ دوپٹہ اس دنیا میں آ جائے، پوری دنیا کے حکمران اور پوری دنیا کے سرمایہ دار اپنی دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اس دوپٹے کے حصول میں ایسے لڑ لڑ کے مر جائیں کہ ایک بھی نہ بچے، صرف ایک دوپٹے کے لیے. یہ جنت ہے، یہ جنت کا حسین منظر ہے جو اللہ نے اپنے مومن بندے کے لیے رکھا ہے، جو جنت میں سب سے آخر پر جائے گا، سب سے آخری جنت. اور پھر کھانے کے لیے کیا کیا پیش ہوگا، سبحان اللہ. ایک یہودی نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت میں جنتی کو سب سے پہلی مہمان نوازی کس چیز کی پیش ہوگی؟ سب سے پہلی مہمان نوازی. آپ نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی، جنت کی مچھلی کی کلیجی. کہا دوپہر کے وقت دنیا کے لحاظ سے ادھر دوپہر رات دن نہیں ہوں گے، لیکن یہ حساب چلے گا. اتنا ہر جنتی سمجھ رہا ہوگا کہ دنیا میں ہم اس وقت دوپہر کرتے تھے، اب اتنے وقت کے بعد ہماری شام ہوتی تھی، اتنے وقت کے بعد ہماری صبح ہوتی تھی. یہ ایک اندازہ انہیں ہوگا. تو دوپہر کے وقت کھانا کیا ملے گا؟ جنت کے کناروں پر چر رہے ہیں اس وقت کچھ بیل، ان بیلوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلایا جائے گا. یہ دوپہر کا کھانا ہے. اور پرندوں کا پھر گوشت ہے، سبحان اللہ. وَلَحْمَ طَيْرٍ، پرندوں کا گوشت. کون سے پرندے؟ جس طرح کے وہ پرندے چاہے گا اپنے محل پر بیٹھے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. بڑے اونچے اونچے تخت ہوں گے، اونچے اونچے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی تپش محسوس ہوگی نہ ٹھنڈک محسوس ہوگی، بالکل درمیانہ موسم ہوگا، نہ گرمی نہ سردی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جو باغات اس کو عطا ہوئے ہیں ان کے سائے اس پر جھکے ہوئے ہوں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کے باغوں کا جو پھل ہے، پھل وہ اس کے ماتحت کر دیا جائے گا، اس کی پہنچ میں ہوگا. جب چاہے جس وقت چاہے کھا سکے گا، چاہے کھڑا کھانا، چاہے بیٹھ کے کھانا، چاہے یا لیٹ کے کھانا چاہے. بس صرف تمنا کرے گا، آرزو کرے گا. سیب کھانے ہیں، سیب آ جائے گا. سیب کھا رہا ہوگا، فوراً تمنا کرے گا انار کھانا چاہتا ہوں، فوراً انار آ جائے گا. ہوں گے ذائقہ، لذتیں، آدمی کھا کھا کے تھکے گا بھی نہیں، اکتائے گا بھی. تمام پھل اس کی دسترس میں ہوں گے. یُطَافُ عَلَیْہِم بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَا، وہ جو 80,000 غلام ہوں گے، 80,000 خادم ہوں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں علیحدہ علیحدہ ڈشیں ہوں گی. ہر ایک کے پاس 2 ڈشیں ہوں گی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی. ہر نوکر اور خادم کے پاس 2 ڈشیں ہوں گی، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی. اس میں علیحدہ علیحدہ غذائیں ہوں گی. بس جنتی کے ارد گرد انہوں نے گھومتا ہی رہنا ہے. اس کا جس سے دل چاہے گا یہ اس سے اٹھا کے کھا لے گا، ورنہ ان کا کام
خدمت کے لیے آمہ وقت تیار رہنا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، پیالے ہوں گے شیشے کے۔ شیشہ کس چیز کا ہوگا؟ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، شیشہ چاندی کا ہوگا۔ دنیا میں کسی نے ایسا شیشہ دیکھا کہ شیشہ چاندی کا ہو؟ چاندی کو باریک کر کر کے مچھر کے پر کے برابر بھی کر دیا جائے تو وہ شیشہ نہیں بن سکتا۔ وہ جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، وہ شیشہ چاندی کا ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، یہ مختلف جنتیں ہیں۔ جنتان آنیتہما وما فیہما من ذہب وجنتان آنیتہما وما فیہا من فضۃ۔ ہر بندے کو 4 جنتیں ملنی ہیں، ایک بندے کو 4 جنتیں۔ 2 جنتیں اور ان جنتوں کے برتن اور ان میں جو کچھ ہوگا وہ سونے کا ہوگا۔ 2 جنتیں ایسی ہوں گی، ان کے برتن اور جو کچھ ان کے اندر ہوگا وہ چاندی کا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہ شراب پلائیں گے۔ وہ جو غلام ہیں ان کے پاس شراب کے دور ہوں گے، عیاشی ساری ہوگی، عیش و عشرت انسان جو دنیا میں تلاش کرتا ہے، کئی حصے بڑھ کے یہ عیاشی اور یہ لذتیں اللہ عطا کرے گا۔ شراب اللہ دیں گے، ان جاموں میں شراب ہوگی، کان مزاجها زنجبیلا، اس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ عرب کو ہم نے دیکھا ہے وہ کعبے میں بھی زنجبیل ملاتے ہیں، جو وہ اپنی شراب میں زنجبیل ملاتے ہیں کہ اس میں اور قوت طاقت اور اس کی شدت اور حدت اور ذائقے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جو شراب طہورہ پلانی ہے وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس میں بھی زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ تسمى سلسبیلا، وہ ایک جس کی ملاوٹ کر کے اس کو پلایا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہ جو خادم ہوں گے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، حسین و جمیل بچے، اور وہ بچے ہی رہیں گے۔ ان کے بچے خدمت کے لیے دینے میں یہ حکمت ہے کہ بچے زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ زیادہ مستعد رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ بڑا ہو اس سے آدمی اپنی خدمت لیتا ہوا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور اتنے حسین ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب آپ کی نظر پڑے گی ان بچوں پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا جس طرح یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، موتیوں کی طرح۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے کیسی تصویر کھینچی ہے جنت کے حسین منظر کی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہر بندے کو مخاطب کیا اللہ نے، اس آیت میں مجھے بھی مخاطب کیا، آپ کو بھی مخاطب کیا، اور کیا کہا ہے؟ اے میرے بندے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو میری جنت کو دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے۔ اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جدھر دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں، کوئی زحمت نہیں ہوگی، جدھر آنکھیں اٹھائے گا نعمتیں دکھائی دیں گی۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور تو دیکھے گا کہ میں نے تجھے بڑی بادشاہت عطا کر دی، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس اتنی بادشاہت نہیں تھی۔ نعیمًا وملکًا کبیرا، یہ جنت کا منظر ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ریشمی لباس ہوگا موٹا اور بریک۔ وحلوا اساور من ذهب من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا، سبحان اللہ۔ شراب جو انسان نے وہاں پینی ہے نا، اس کے 3 طبقے ہیں، 3۔ ایک شراب وہ ہے
جو خود پیے گا اس میں کافور ملا کے. شراب کا ایک دور ایسا ہوگا کہ وہ خادم پلائیں گے. اللہ اکبر. شراب کا ایک ایسا دور بھی چلے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہمارا رب خود جام بھر بھر کے دے گا، خود ملا کے دے گا اپنے بندوں کو. لو پیو. تم نے دنیا کی حرام شراب کو حرام سمجھا تھا، پیو میں نے تمہیں شراب عطا کر دی. یہ ادنا درجے کا جنتی ہے. ہر تمنا پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی. بے اولاد انسان جس کو دنیا میں اولاد نہیں ملی وہاں تمنا کرے گا کہ اللہ میری بھی اولاد ہو. اللہ رب العزت ایک لمحے کے اندر اس کے گھر والوں میں حمل ٹھہرے گا، اسی لمحے میں بچہ پیدا ہوگا، اور جتنی عمر میں وہ تمنا کرے گا اس کی اولاد اتنی عمر میں پہنچ کے اس کے ساتھ رہے گی. جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے. ایک عرابی اور دیہاتی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول انی احب الخیل، مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں، میں گھوڑے کو پسند کرتا ہوں. آقا جنت میں گھوڑا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، یاقوت کا گھوڑا ہوگا، یاقوت کا، اس کے 2 پر ہوں گے. اگر تو جنت میں داخل ہو گیا وہ گھوڑا تجھے ملے گا، تو اس گھوڑے پر سوار ہوگا اور جنت کے جس کونے میں چاہے گا وہ گھوڑا تجھے اڑاتا ہوا جائے گا. تو کہے گا میں فلاں دوست سے ملنا چاہتا ہوں، گھوڑا اڑا کے لمحے میں اس تک پہنچا دے. میرا فلاں عزیز، میرا فلاں رشتہ دار جنت میں اگر ہے تو گھوڑا لمحوں میں اس تک پہنچا دے گا. ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی، جب چاہیں گے ہوں گی. ایک تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں گے، اور جنتیوں کی ملاقات کا اللہ نے ایک اور منظر بھی بیان کیا ہے کہ جنتی اپنی مسند پہ بیٹھا ہوگا، اپنے تخت پر، اور وہ کہے گا میں اپنے عزیز یا اپنے دوست کو ملنا چاہتا ہوں. اللہ فوراً دونوں کے تخت کو برابر کر دے. وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے یا اپنے تخت پہ بیٹھا، وہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہے، وہ اپنی مسند، دونوں سامنے آ گئے. سبحان اللہ. سلام لے رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کے اوقات انہیں یاد آئیں گے. ہم کیسے رہتے تھے، دیکھو ہم کیا کرتے تھے. ایک دوسرے کو کہیں گے وہ تمہیں یاد ہے ایک دن ہم دونوں نے کٹھی دعا کی تھی، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تجھے یاد ہے اللہ نے ہمیں معاف کر دی. آپس میں سارے منظر یاد کریں گے، دنیا کے سارے منظر یاد آئیں گے. یہ بھی ملاقات کی ایک کیفیت یہ ہوگی، اور ملاقات کی ایک اور کیفیت ہوگی. دنیا کے لحاظ سے جب 8 دن ہو جائیں گے، جمعے کا دن آ جائے گا، دنیا کے دنوں کے لحاظ سے اللہ رب العزت ایک باغ کے اندر اپنا تخت اللہ رب العزت اس میں جمائیں گے. ایک جنت کے باغیچے میں، بڑا وسیع باغ ہوگا، وہ جنت کا باغیچہ بڑا وسیع ہوگا. اس باغیچے میں اللہ رب العزت اپنا ایک تخت رکھیں گے، اور اس تخت میں اللہ رب العزت پھر جنتیوں کو بلائیں گے. وہ ایک بازار ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو کہنے لگے، اس سے ملاقات بازار میں ہوگی تھی، کہا دعا کریں اللہ ہمیں جنت کے باغ میں بھی اکٹھا کرے اور جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کرے. شاگرد نے کہا کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں. اللہ رب العزت ایک باغیچے میں اپنا تخت رکھیں گے، وہاں سارے جنتی اکٹھے ہوں گے، سب جنتی. اللہ ایک ایک بندے سے فردن فردن کلام کرے گا. سبحان اللہ. ایک ایک بندے سے حال پوچھے گا، اللہ سلام کرے گا. کتنی انسانیت ہے، کتنے جنتی ہوں گے. ایک ایک بندے سے اللہ ہم کلام ہوگا. اور اللہ ایک بندے سے تو یہ بھی کہے گا، تجھے یاد ہے تو نے فلاں موقع پہ کیا کہا تھا، فلاں موقع پہ تو نے گناہ کیا تھا. وہ بندہ کہے گا اللہ کیا تو نے مجھے معاف نہیں کر دیا؟
اے میرے رب تو نے مجھے بخش نہیں دیا. اللہ فرمائیں گے میں نے بخشا ہی ہے تو تو یہاں پہنچا ہے, میں نے بخشا ہے تو تو یہاں پہنچا ہے. صرف اللہ یاد کروائیں گے. وہ بازار جو ہے وہ اس کو جمعہ بازار کہا جاتا ہے, بازار حسن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس وقت ایک بادل آسمان سے برسے گا اور اتنی خوشبودار اس میں سے بارش ہوگی کہ سب کے حسن دوبالا ہو جائیں گے. اللہ سب کو کہیں گے کہ اس بازار میں جاؤ, جو لینا چاہتے لے لو. خرید و فروخت کے بغیر سارے جنتی اس بازار میں جائیں گے اور جو چاہیں گے لیں گے. وہ کچھ ہوگا جو انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا, نہ سنا ہوگا, نہ خیال آیا ہوگا. لے کر اپنے گھروں میں جائیں گے. جب گھروں میں پہنچیں گے تو بیویاں کہیں گی کہ بڑے حسن تو تمہارا بڑا بڑھ گیا ہے, کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے دیدار کے لیے گئے تھے, ہمیں اپنے رب نے دیدار کرنا. تو میرے بھائیوں یہ جنت ہے, ہم اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. کئی خطبات جمعہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ نہیں ختم ہو سکتا. اتنی طویل جنت ہے. سوچنا یہ ہے کہ یہ اتنی نعمتیں اللہ نے کن کے لیے رکھی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ باغات عطا کرنے فرض کر لیے. اللہ نے ان کو جنت دینا اپنے اوپر فرض کر لیے. کچھ ایسے لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ میں اختصار کے ساتھ ان کا عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موجبتان, دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں. صحابہ نے کہا مل موجبتان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون سی دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا ممات لا یشرک باللہ شیئا وجبت لہ الجنہ, جو دنیا میں ایسے فوت ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا, یا شریک ٹھہرایا ہے تو توبہ کر لی ہوگی, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اس کے لیے جنت واجب ہوگی. توحید پرست کے لیے جنت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نکل رہے تھے, ایک دیہاتی آیا, اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا. کہتا ہے اللہ کے رسول اخبرنی بما یقربنی الی الجنہ ویباعدنی من النار, آقا مجھے ایسا پروگرام بتاؤ مجھے جہنم سے دور کر دے, جنت کے قریب کر دے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, لقد ہدیا, لقد, اس کو جنت کی ہدایت مل گئی, راستہ مل گیا. اس کی ہرس کو دیکھو, اس کے طمع کو دیکھو, اس کے لالچ کو دیکھو کہ میرا قافلہ جا رہا تھا, یہ بکریاں چار رہا تھا, اس کو پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا ہے, اپنی ریور کو چھوڑا, دوڑ لگا دی, آگے بڑھ کے آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا, کہا نہیں چھوڑوں گا, جنت کا راستہ بتا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا, شرک نہیں کرنا, وتقیم الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرنا ہے, مال اللہ نے دیا ہو زکوٰۃ دینی ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما ممرتن, ہر وہ عورت صلت خمسہا, جو 5 نمازیں پڑھتی ہے, وہ صامت شہرہا, جو رمضان کے روزے رکھتی ہے, وہ اطاعت زوجہا, اپنے خامند کی فرما برداری کرتی ہے, وہ حافظت فرجہا, اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے, جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھولنے کا اعلان کر دیں گے. اسے کہیں گے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جا. یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کو فرض کرتی ہیں. عورتیں نہ پریشان ہو کہ عورتوں کے لیے کیا ہے, مردوں کو اگر 72 حوریں ملنی ہیں, دنیا کی جنت کو اللہ نے 72 حوروں کی سردار بنا دینا ہے. دنیا کی عورت تو سرداری چاہتی ہے نا, کہ اس کو گھر کی سرداری مل جائے, بس سرداری چاہتی ہے, اس کو سرداری مل جائے گی اور کئی درجے اس کو فضیلت مل جائے گی. یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا کر دی.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی اس انداز سے دی ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں صادق المصدوق پیغمبر جنت کے بنگلے اور محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو من ترک المراء ولو کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دو جھگڑے، جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، زندگیاں ختم ہوگی ہماری. ہمارے آباء و اجداد قبروں میں چلے گئے اور ایک ایک بلشت زمین کے جھگڑے لے کر ہم بیٹھے ہیں، اور یہ جھگڑے ہمارے ختم ہونے کو نہیں آتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو حق پہ ہے اس کی بلشت زمین دبائی جا رہی ہے، خاموش ہو جائے، صبر کر لے، کوئی بات نہیں، میری بلشت زمین کو اس نے دبا لیا ہے، خاموش ہو جائے. اگر وہ خاموش ہو جائے گا، جھگڑا چھوڑ دے گا، آقا فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں. چھوڑ دو جھگڑے. کب سمجھ آنی ہے ہمیں؟ جھگڑے لے کر ہی ہم قبروں میں جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب، جو دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ کو چھوڑ دے گا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جنت کی گارنٹی ہے. آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، میرا کوئی امتی قیامت تک آنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے. اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت کی حفاظت مجھے دے دے، اپنی پاک دامنی کی، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جنت کی گارنٹی یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی. آپ نے فرمایا من ضم یتیما بین ابوین مسلمین فی طعامہ و شرابہ، میرا کوئی بھی امتی کسی یتیم کو اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کے نان و نفقے اور اس کے لباس اور کھانے کا ذمہ داری اٹھا لے، اس کے بالغ اور اس کے جو ہے خود مختار ہونے تک، آقا فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب. ایک یتیم کی کفالت کی ضمانت. ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جنت میں ایسے ہوں گے. جنت بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جنت، لیکن اس جنت کا متلاشی کرو. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں اونٹوں کو چارتا تھا، شام کو میں اونٹ لے کر مدینے میں داخل ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک چوراہے میں کھڑے واز کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں آخری بات میں نے آپ کے خطبے کی، واز کی آخری بات سنی. وہ کیا بات تھی؟ آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے وضو کیا، پھر اچھا وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، 2 نفل پڑھے، 2 نفل، پھر 2 نفل اس نے پڑھے اور اس نے خیالات میں نہیں پڑھا، واجبت لہ الجنہ، وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے کے لیے اللہ اس کے لیے جنت کو فرض کر دیتے ہیں. جنت مشکل ہے. کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو عقبہ بن عامر پکار اٹھے، واہ ما اجود ھذا ما اجود ھذا، محنت کتنی تھوڑی، اجر کتنا بڑا. کہتے ہیں میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا عقبہ جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے خطبے میں پہلے بات کہی ہے نا،
وہ اجود من ھذا، وہ اس سے بھی عمدہ تھی. کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا وہ عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب مجھے کہہ رہے تھے. میں نے کہا عمر وہ کیا تھی؟ کہا آقا نے فرمایا جو شخص وضو کر لیتا ہے، وضو کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد جب صرف اتنا پڑھ لیتا ہے فتحت لہ ابواب الثمانیۃ الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کو کہا جائے گا ان میں سے جس میں سے چاہے داخل آ جائے. جنت کو مشکل ہے، آسان ترین جنت. یہ تو کچھ اعمال ہیں. اب میں آپ کو کچھ وظیفے بھی بتاتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، جو بالکل گارنٹی ہے جنت کی. اللہ کے پیغمبر صبر پہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو سنا وہ سورۃ الکافرون پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اما ھذا برأ من الشرک، سورہ کافرون پڑھنے والا شرک سے بری ہوگی. آگے بڑھے، ایک شخص کو دیکھا وہ پڑھ رہے ہیں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ما واجبت؟ کہا اس قل ھو اللہ پڑھنے والے کے لیے واجبت لہ الجنہ، اللہ نے جنت دینی فرض کر لی ہے. مشکل ہے قل ھو اللہ کہنا، مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے بونی لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا عالی شان بنگلہ بنا دیتے ہیں جو 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. آسان پروگرام جنت کا، آسان، کوئی مشکل نہیں. آج جنت کی سیل لگی ہوئی ہے. کوئی ہے جنت کو لوٹنے والا، حاصل کرنے والا جو جرأت کرے؟ آج کے بعد یہ پڑھا کریں گے، اللہ کے پیغمبر نے جو کہا ہے اس طرح کیا کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، یہ سید الاستغفار ہے، دعاؤں والی کتاب میں لکھا ہوا ہے. صبح و شام کی دعا ہے. جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اگر فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا. جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا. کوئی مشکل جنت نہیں، آسان جنت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح و شام پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. آسان ہے، دہرا لو. رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی. آقا فرماتے ہیں جو صبح بھی پڑھتا ہے 3 مرتبہ، شام کو بھی پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اپنے اس بندے کو معاشر کے میدان میں تلاش کروں گا، میں ڈھونڈوں گا، میں تلاش کر کے لآخذنہ، میں اس کے بازو کو پکڑ کر خود اس کو جنت کے وسط میں لے کر آؤں گا، اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو میں جنت کے وسط میں داخل کروں. جنت آسان ہے. وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.